اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ میری دعاؤں میں آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، صحت دے اور قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آج ہم جو پچھلی آیات ہے پہلے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے پوچھا کہ کون کون اللہ کو قرض حسنہ دے گا۔ قرض حسنہ کا مطلب اللہ کے نام کی سربلندی، اللہ کے دین کی تبلیغ اور اللہ کی مخلوق میں ضرورت مندوں کی مدد کرنا ہے۔ آیت نمبر 247 پڑھتے ہیں۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، بے شک اللہ تعالیٰ نے یقیناً تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ قالوا، وہ سب کہنے لگے، أَنَّىٰ يَكُونُ، کیسے ہو سکتا ہے، لہ الملک علینا، کہ اس کی بادشاہی ہم پر ہو۔ قالوا انا یکون لہ الملک علینا، وہ سب کہنے لگے کیسے ہو سکتی ہے اس کی بادشاہی ہم پر، ونحن، اور ہم تو احق، زیادہ رکھتے ہیں حق، بالملک منہ، اس کی نسبت، ونحن احق بالملک منہ، حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہی کے اس سے۔ ولم یؤتا سعۃ من المال، اور نہیں دیا گیا وہ وسعت مال سے۔ کالا ان اللہ، انہوں نے کہا، کالا ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ نے اسے منتخب کیا ہے تم پر، وزادہ یستاتن فی العلم والجسم، اور اسے زیادہ دی ہے کشادگی علم میں اور جسم میں۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ دیتا ہے اپنی بادشاہی جسے چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ یہ آیت بنی اسرائیل کے ان سرداروں کا ذکر کرتی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اپنے نبی کے پاس آئے اور ایک بادشاہ مقرر کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ وہ اس کی قیادت میں دشمنوں سے جنگ کر سکیں۔ بنی اسرائیل کو نبی نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا ہے، لیکن بنی اسرائیل کے سرداروں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ طالوت کے پاس نہ ہی کوئی بڑی دولت ہے اور نہ اس کے گھرانے سے پہلے کوئی بادشاہ گزرا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بادشاہی کا حقدار وہ ہونا چاہیے جو دولت مند اور طاقتور ہو، لیکن طالوت ایک غریب، محنتی اور غیر معروف خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے نبی اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہنے لگے کہ بادشاہی کا انتخاب تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے طالوت کو اس لیے بادشاہ مقرر کیا ہے کہ ان کے پاس علم کی دولت اور حکمت ہے، اور جسمانی طاقت میں بھی وہ دوسروں پر فوقیت رکھتے ہیں، جو ایک اچھے حکمران کی خصوصیات ہونی چاہیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ بادشاہی اور قیادت کے لیے دولت کی نہیں بلکہ علم، حکمت، عقل و دانش اور جسمانی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور طالوت ان سب خوبیوں پر پورا اترتے ہیں۔ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جسے چاہتے ہیں اپنی حکومت عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود بھی حکمت و دانش کے مالک ہے۔ وہ اپنے علم ہی کی وجہ سے وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ قیادت کے لیے دنیاوی معیار اہم نہیں ہے، بلکہ اصل معیار علم و حکمت اور قابلیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہمیشہ بہترین ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ہمیں اعتماد کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 248 پڑھتے ہیں۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، اِنَّا، بے شک، آیاتَ ملکہ، یَأْتِیَکُمُ التَّابُوتُ، بے شک نشانی اس کی بادشاہت کی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس وہ صندوق،
جس میں وہ پھر چونکہ سرداروں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی نشانی بتا دیں کہ ان میں کیا نشانی ہوگی، تو نبی ان کے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس آئے گا تابوت سکینہ، فی ہی سکینۃ من ربکم، کہ اس میں تسکین ہوگی تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور باقی ماندہ اشیاء میں سے جسے چھوڑا آل موسیٰ علیہ السلام نے اور آل ہارون علیہ السلام نے، تحملوہ الملائکہ، اٹھا لائیں گے اسے فرشتے، ان فی ذالک لآیۃ لکم، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم سب مومن۔ اس آیت میں تابوت سکینہ کا ذکر آیا ہے۔ سب سے پہلے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آتا تھا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے تبرکات تھے۔ اس میں اللہ کے احکامات یعنی تورات کی تختیاں تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا اور کچھ دیگر مقدس اشیاء رکھی ہوئی تھیں، جس میں ایک لباس کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ بہت مقدس اور برکت والا تھا، وہ اسے ہر موقع پر ساتھ ساتھ رکھتے اور جنگ میں بھی جاتے تو اس صندوق کو لڑائی میں آگے رکھتے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فتح عطا فرمائیں گے۔ مگر جب جالوت غالب آیا جو کہ کافر حکمران تھا، اور جب وہ حکمران بنا تو یہ صندوق وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کو صندوق کا پہنچانا واپس منظور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ وہ کافر جہاں صندوق کو رکھتے یا تو کوئی وبا آ جاتی یا کوئی بلا آ جاتی، یعنی کہ مشکلات آ جاتی، جس کی وجہ سے ان کے 5 شہر ویران ہو گئے۔ پھر ناچار ہو کر انہوں نے صندوق کو 2 بیلوں پر لاد کر ہانک دیا۔ فرشتے بیلوں کو ہانک کر طالوت کے دروازے پر پہنچا گئے۔ اب ہم آیت کی تفصیل پر آتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل نے طالوت کی قیادت کے لیے نشانی مانگی تو ان کے نبی نے ان سے کہا کہ طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کے پاس ایک تابوت آئے گا جس میں تمہارے لیے تسکین ہوگی۔ بنی اسرائیل اس تابوت کی واپسی کے لیے پہلے ہی تڑپ رہے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ اللہ کی رضا اور نصرت کا سامان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے نبی کے ذریعے انہیں خبر دی کہ طالوت کی بادشاہت کی سچائی کی بڑی نشانی یہ ہوگی کہ فرشتے تابوت سکینہ واپس لے آئیں گے۔ یہ ایک بڑی نشانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کا بطور بادشاہ مقرر کیا ہے، طالوت کو بطور بادشاہ مقرر کیا ہے، اور بنی اسرائیل کو اس پر ایمان لانا چاہیے۔ فرشتوں نے بنی اسرائیل کے سامنے تابوت سکینہ لا کر پیش کیا۔ اس تابوت کی واپسی سے بنی اسرائیل کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور نصرت طالوت کے ساتھ ہے، کیونکہ تابوت سکینہ کی واپسی ایک بڑی نشانی تھی کہ وہ طالوت کو اپنا بادشاہ مقرر کر لیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے تیار ہو جائیں۔ تابوت کا مقصد صرف ایک صندوق سے زیادہ تھا، بلکہ وہ ایک صندوق نہیں تھا، اس سے زیادہ مقصد تھا ان کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے ایک تسکین کا ذریعہ تھا جو انہیں اللہ کی نصرت اور حفاظت کا احساس دلاتا تھا۔ اب اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، چاہے وہ ہماری عقل سے بالاتر ہی کیوں نہ ہوں۔ قیادت اور بادشاہت کا حقیقی معیار اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، نہ کہ دنیاوی معیار، جیسا کہ جو بادشاہ بننا ہے اس کے پاس مال و دولت ہونی چاہیے، اس کا وقار ہونا چاہیے، اس کا شہرت ہونی چاہیے۔ جیسے آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر عقل و دانش والے کسی غریب آدمی کو کسی عہدے پر پوسٹ کر دیا جائے تو لوگ اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بنی اسرائیل اور مسلمانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ ایک قصے کی طرح اس تابوت سکینہ کا واقعہ تھا۔ مجھے امید ہے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے۔ اللہ کی امان میں انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔